جی السلام علیکم ناظرین، علی فاروق حاضر ہیں نئی ڈاکومنٹری کے ساتھ۔ آج ہم آپ کو ہرن منار کی سیر کرواتے ہیں۔ ہرن منار شیخوپورہ میں واقع ہے۔ 1605 میں شہزادہ سلیم جو بعد میں شہنشاہ جہانگیر بنا، اس کے حکم پر تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ ہرن منار کا نام سے ہی واضح ہوتا ہے، یہ ایک ہرن کے لیے بنایا گیا تھا جو اپنے چہیتے ہرن کے لیے جہانگیر بادشاہ نے بنایا تھا۔ 1905 میں اس کو تعمیر کیا گیا تھا۔ آج آپ ہم کو اس کی سیر کرواتے ہیں۔ مغلیہ دور حکومت میں بہت سی تاریخی عمارتیں تعمیر کی گئیں۔ ان میں سے ایک عمارت ہرن منار ہے جو کہ شیخوپورہ میں واقع ہے۔ ہرن منار اپنی نوعیت کی دنیا میں منفرد عمارت ہے جو کہ ایک ہرن کی یاد میں تعمیر کی گئی تھی۔ ہرن منار شہنشاہ جہانگیر نے اپنے چہیتے ہرن کی یاد میں تعمیر کروایا تھا۔ تاریخی شہر شیخوپورہ کی بنیاد نور الدین محمد جہانگیر نے رکھی تھی۔ جہانگیر کو اس کی والدہ پیار سے شیخو بابا بھی کہتی تھی اور اسی کی نسبت سے اس کا نام شیخوپورہ پڑ گیا۔ شہنشاہ جہانگیر کے عہد حکومت میں 1605 سے 1627 تک شیخوپورہ کو شاہی شکارگاہ کی حیثیت حاصل تھی۔ ہرن منار لاہور سے تقریباً 50 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ہرن منار دراصل انسان اور جانور کی لازوال دوستی کی ایسی یادگار ہے جس کی دنیا میں بہت کم مثال ملتی ہے۔ تاریخی روایات کے مطابق شہنشاہ جہانگیر کے پاس ایک منس راج نامی ہرن تھا جسے شہنشاہ بہت پسند کرتا تھا، اور جب وہ ہرن مر گیا تو جہانگیر نے اس کی قبر پر ایک منار تعمیر کروایا جس کا نام ہرن منار پڑ گیا۔ اس بات کا ذکر شہنشاہ جہانگیر نے اپنی کتاب تزک جہانگیری میں بھی کیا ہے۔ تاریخی شواہد کے مطابق منس راج یا تو بیماری سے مرا یا پھر بادشاہ کے تیر لگنے سے مر گیا۔ اس کی موت کا بادشاہ کو بہت دکھ تھا اور اسی کی بنیاد پر یہ مینار تعمیر کیا گیا۔ مینار کی شکل گول اور اس کی بلندی 110 فٹ ہے۔ مینار پر مناسب مقامات پر 176 سوراخ بنائے گئے ہیں تاکہ تازہ ہوا اور روشنی بخوبی اندر سے آ جا سکے۔ زمین سے مینار کا قطر 33 فٹ جبکہ چوٹی پر 23 فٹ کے قریب ہے۔ مینار پر داخل ہونے کا راستہ مشرق کی جانب اندرونی سیڑھیوں سے ہوتا ہے۔ اندرونی سیڑھیوں کی تعداد 100 کے قریب ہے۔ اندر سے گھومتی بل کھاتی سیڑھیاں اس کی چھت پر جا نکلتی ہیں۔ یہ سیڑھیاں چونے کے پتھر سے تعمیر کی گئی ہیں۔ مینار کے سامنے مشرق کی جانب ایک وسیع عریض تالاب ہے۔ تالاب کے ارد گرد چونے کے پتھر سے تعمیر شدہ خوبصورت چبوترے ہیں۔ تالاب کے وسط میں ہشت پہلو بارہ دری ہے۔ تالاب سے بارہ دری تک ایک پختہ راستہ جاتا ہے۔ بارہ دری مغلیہ تعمیر کا بہترین شاہکار ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بارہ دری شاہ جہان کے دور میں تعمیر ہوئی، اس لیے اس کو شاہ جہانی بارہ دری بھی کہتے ہیں۔ بارہ دری کا داخلی دروازہ بہت خوبصورت ہے۔ بارہ دری تک جانے کے لیے 21 پلس پر محیط راستہ خوبصورتی سے تعمیر کیا گیا تھا۔ بارہ دری کا داخلی دروازہ نہایت خوبصورت ہے۔ بارہ دری پر جانے کے لیے 21 پلس پر محیط راستہ خوبصورتی سے تیار کیا گیا تھا۔ یہ بارہ دری ڈبل سٹوری ہے جبکہ چھت پر چھتری بھی تعمیر کی گئی ہے۔ بارہ دری کی عمارت کے اندر اب بھی فریسکو پینٹنگ کے نادر اور خوبصورت نمونے موجود ہیں۔ ان نادر نمونوں کو اصل شکل میں مکمل طور پر بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ بارہ دری کی عمارت مغلیہ انجینئرنگ کا لازوال شاہکار ہے۔ بارہ دری کے ارد گرد خوبصورت تالاب ہے۔ اب یہ عمارت ایک خوبصورت پکنک ریسورٹ بن چکی ہے جہاں لاکھوں شہری ہر سال سیر کے لیے اور پکنک منانے کے لیے آتے ہیں۔ تالاب میں سیاحوں کے لیے بوٹنگ کا بھی خصوصی طور پر انتظام کیا گیا ہے۔ رات کے وقت مصنوعی روشنی میں یہ ہرن منار بہت خوبصورت نظارہ پیش کرتا ہے۔ محکمہ آثار قدیمہ نے محکمہ تحفظات جنگلات کے تعاون سے ہرن منار میں پہلی دفعہ ہرنوں کے لیے چڑیا گھر تعمیر کیا ہے۔ اس حوالے سے محکمہ آثار قدیمہ کے مقامی افسر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم وقاص بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک۔ میں نے کہا یہ بتائیے گا ہرن منار کی ہسٹری تھوڑی سی ناظرین کو، لوگوں کو بتائیے گا، ویورز کو، تاکہ وہ کچھ جان سکیں اس کے بارے میں۔ جی یہ آج سے کوئی 400-450 سال پہلے جہانگیر بادشاہ جس کو شوق تھا ہرن کے شکار کا، تو شیخوپورہ شہر میں ان کا ایک قلعہ بھی موجود ہے۔ تو یہ ایریا تھوڑا سا جنگل ایریا تھا، تو یہاں پہ ہرن پایا جاتا تھا۔ تو وہ یہاں آیا، اس نے یہاں آ کے سب سے پہلے یہ 16 ایکڑ پہ محیط ایک جھیل تعمیر کرائی۔ تو جھیل کو ایک نیچرل کیچمنٹ ایریا کے ذریعے اس نے واٹر ویز بنائے جس کے ذریعے یہ جھیل کو پانی سے بھرا جاتا تھا۔
تو یہ اس نے یہ آپ کو چاروں طرف نظر آ رہے ہیں، یہ اس نے سلوپی پیٹرن بنائے ہوئے ہیں جہاں سے جانور نیچے اتر کے یہاں سے پانی پیتے تھے. تو اس نے اپنا ایک ہرن رکھا ہوا تھا، پالتو ہرن، جس کا نام تھا منسراج. تو وہ جب جانور یہاں آتے تھے، ہرن آتے تو وہ یہاں پہ بیٹھ کے وہ ان کا شکار کرتا تھا. تو یہ 12 دری اس کی ہنٹنگ ریزورٹ شکار گاہ تھی. تو بعد میں ایک وقت آیا کہ اس کے اپنے ہی تیر سے اس کا اپنا جو ہرن منسراج تھا تو وہ شکار ہو گیا. تو اس نے اس کو دفنا کے یہاں پہ اس کی یاد میں ایک 110 فٹ اونچا مینار تعمیر کرایا، جس کے نام سے یہ ہرن مینار. بتائیں یہ کتنی جگہ ہے تقریباً، یہ ٹوٹل کتنی جگہ ہے جس پہ یہ ہرن منار، یہ بلڈنگ اور یہ سراؤنڈنگ ساری جو اس کی موجود ہے؟ یہ ٹوٹل بیسیکلی تو ہرن منار کا ٹوٹل جو ایریا ہے وہ 104 ایکڑ ہے، 104 ایکڑ پہ محیط ہے یہ. تو جس میں یہ 16 ایکڑ پہ، جس میں آپ کو یہ 7 برمز نظر آ رہے ہیں، تو یہ پانی کا ایریا، اور یہ ڈال کے 16 ایکڑ میں یہ جھیل محیط ہے. ٹورزم کو ڈیولپ کرنے کے لیے اس کو ریزورٹ کو کیسے بہتر بنایا آپ لوگوں نے، اور اس کو کیا کر رہے ہیں؟ کوئی ہرن بھی موجود ہیں یہاں یا وہ صرف نام کا ہی ہرن؟ جی آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کی کاوشوں سے اس بلڈنگ کو ہرن منار کے جو 12 دری اور یہ پوری سٹرکچر ہے، اس کو ہم اس کی رینوویشن کا کام وقتاً فوقتاً اس کا ہم کرواتے رہتے ہیں. تو یہ جب سے اس کا ہسٹری سے لے کر اب تک کبھی بھی یہ یہاں پہ ہرن کے نام سے یہ جانا جاتا تھا. تو یہاں پہ ہرن موجود نہیں، لوگ آتے تھے ہم سے پوچھتے تھے کہ یہ ہرن منار ہے، کہاں ہے، ہمیں ہرن دکھائے جائیں. تو یہ آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ نے ٹورزم کے ڈپارٹمنٹ کے اشتراک سے یہ ایک انیشیٹو لیا ہے. تو ہم نے یہ ہرن کا ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے. تو وہ پہلی دفعہ ہے میرے خیال جی یہ تاریخ میں ہسٹری میں پہلی دفعہ 1605 کے بعد پہلی دفعہ جی پہلی یہاں ہرن لائے جا رہے ہیں. جہانگیر بادشاہ اس دور کے بعد سے تقریباً 417 سال بعد جی کوئی ان کو آیا ہے خیال. بڑا اچھا ہے یہ تو پازیٹیو انیشیٹو. کتنے آ رہے ہیں جی ہرن؟ یہ ہرن کے کچھ پیئرز ہیں، مختلف ان کی ورائٹیز ہیں. تو وہ راؤنڈ بورڈ ڈپارٹمنٹ 5 سے 10 ہرن کے پیئر ہوں گے. ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ ریزورٹ تو کافی اچھی حالت میں ہے، میں نے دیکھا ہے، میں نے کافی آپ نے مینٹیننس رکھی ہوئی ہے. یہ بلڈنگ اپنی اوریجنل حالت میں ہے جی؟ یہ جو بلڈنگ ہے اس کے 80-90% یہ اپنی اوریجنل حالت میں، بس ڈپارٹمنٹ آرکیالوجی اس کی کنزرویشن کا، رینوویشن کا جو کام کرواتا ہے، ہم اس کی اوریجنلٹی ہی کو برقرار رکھ رہے ہیں. تو یہ کافی اس کو ہم نے سیو کیا اس بلڈنگ کو. تو یہاں پہ ٹورسٹ پوائنٹ آف ویو سے جو آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ اس وقت گالف گاڑیوں کا اور ہیریٹیج رکشوں کا ہم نے پروجیکٹ شروع کیا ہے، وہ فنکشنل ہے اس وقت. وہ اس پہ کیا مطلب گاڑیوں کے علاوہ رکشوں پہ ٹورسٹ کو پھر لے کر آتے ہیں؟ جی جو وزٹرز آتے ہیں ان کو ان کی ایک سہولت ہے ان کو سیر کے لیے ہرن منار کے اندر، کیونکہ واک وے کا سفر کافی زیادہ پڑ جاتا ہے. تو کچھ اس میں سے معذور لوگ آ جاتے ہیں تو ان کو وہ پرابلم ہوتی ہے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. اچھا یہ پیچھے سراؤنڈنگ میں یہ جنگل ہے؟ جی یہ جنگل ہے، تقریباً 25 ایکڑ پہ محیط ہے. یہ بھی اسی کا حصہ ہے؟ جی یہ اسی کا حصہ ہے. تو یہاں جانور وغیرہ بھی کوئی ہیں یا بس؟ جی یہاں کوئی جانور نہیں ہے، یہاں نیچرل کوئی پرندے وغیرہ یا کوئی اس طرح کوئی. تو ٹورسٹ لوگوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے جو پاکستان میں موجود ہیں، دوسرے ممالک میں موجود ہیں؟ یہ بہت ہی سیف اور بہت ہی خوبصورت جگہ ہے پاکستان میں. میرے پاس یہاں پہ ٹورسٹ آتے ہیں، فارنرز بھی بہت زیادہ آتے ہیں. تو ان کو پورا پراپر جب وزٹ کرواتے ہیں تو وہ اس کے ہسٹری کو دیکھ کے، اس ہسٹری کو جان کے، اس کو وہ اس میں بہت دلچسپی. فارنرز بھی آ رہے ہیں؟ جی فارنرز بہت زیادہ آتے ہیں دوسرے ممالک، یورپ سے، امریکہ سے اور مختلف ممالک سے. اور یہی آپ میسج دے رہے ہیں اس سیف پلیس پاکستان، اور یہاں پاکستان سیف پلیس ہے. ٹورزم بہت زیادہ ہے یہاں، آپ آئیں اور آپ کو اچھی اٹریکشن ملے گی. اور کوئی بھی آپ نے کویشچن، کوئی بھی چیز ہو پوچھنا چاہے، ہم حاضر ہیں اور ہمیں میسج آپ کر سکتے ہیں. ناظرین ہرن منار کے یہ منار کے اوپر چڑھا ہوں میں، اور یہ 110 فٹ اونچائی پر ہے. اور محکمہ سارے قدیمہ نے خصوصی اس میں تعاون کیا ہے کہ جی اجازت دی ہمیں یہ منار کے اوپر چڑھ کے یہ آپ کو سارا ویو ہم دکھائیں. اور یہ پہلا موقع ہے کہ کوئی جرنلسٹ منار کے اوپر آ کے یہ فوٹیجز بنا رہا ہے. اور یہ ہرن منار کا پیچھے آپ کو میرے دیکھ سکتے ہیں، یہ ہرن منار کی بلڈنگ ہے، عمارت ہے. اور یہ جہانگیر بادشاہ کی بنائی ہوئی عمارت کو بڑی خصوصی طور پر مینٹیننس رکھی ہوئی ہے محکمہ سارے قدیمہ نے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی اسی طرح اس کو مینٹین رکھیں گے، اور جو کچھ اس میں کچھ خامیاں ہیں وہ دور کریں گے. نیکسٹ ٹائم نئی ڈاکومنٹری کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے علی فاروق کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.